بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم 31 مئی سے 2 جون تک ترکی کا اہم دورہ کریں گے۔ روس کا مشرقی یوکرین کے مرکزی قصبے پر قبضہ۔ فلیگ مارچ سے قبل فلسطینی محصور، اسرائیلی فورسز کی فائرنگ۔ ترکی اور متحدہ عرب امارات شراکت داری مستحکم کرنے کے خواہاں۔ شمالی کوریا کے میزائل حملے کا خدشہ، ٹوکیو کے 100 زیر زمین ریلوے اسٹیشنز کو پناہ گاہوں کا درجہ دے دیا گیا۔ ایران کی خفیہ بیس کی رونمائی، 100 سے زائد ڈرون طیاروں کی موجودگی۔ ترکی، فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کے خلاف ترکی کا سخت موقف سامنے آ گیا۔ 1 جولائی سے بجلی کی قیمت میں 8 روپے فی یونٹ تک اضافے کا امکان۔ افغانستان میں خواتین کا روٹی، کام اور آزادی کے نعروں کے ساتھ طالبان کے خلاف شدید احتجاج۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ وزیر اعظم شہباز شریف 31 مئی سے 2 جون تک برادر ملک ترکی کا دورہ کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ٹویٹ کی کہ ترکی کا دورہ پاکستان کی روایتی بااعتماد دوستوں اور برادر ممالک سے دو طرفہ تعلقات کی تجدید کے سلسلے کی کڑی ہے۔ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے فروغ کے علاوہ سرمایہ کاری، تجارت، صحت، تعلیم، ثقافت اور باہمی مفاد کے دیگر شعبہ جات میں تعاون کے حوالے سے بھی نہایت اہم ہے۔ پاک ترک بزنس کونسل کا اجلاس، ترکی سرمایہ کاروں اور تاجروں سے ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر اعظم دورے کے دوران مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک کے مزار پر بھی حاضری دیں گے۔ عزت مآب صدر رجب طیب اردوان کے ہمراہ وزیر اعظم ترکی اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کے قیام کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر یادگاری نشان جاری کریں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان وزیر اعظم کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس کا مشرقی یوکرین کے مرکزی قصبے پر قبضہ۔ روس نے مشرقی یوکرین کے ایک اہم اسٹریٹجک قصبے پر قبضہ کر لیا۔ یوکرینی حکومت کی جانب سے ابھی اس خطے میں روسی پیش قدمی کا اعتراف کیا گیا ہے۔ لیمن نامی قصبے پر قبضے سے روسی فوجیوں کو ڈونباس خطے کے مشرقی اور جنوب مغرب میں روڈ ریلوے نیٹ ورک کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ برطانوی انٹیلیجنس کے مطابق روس کے حالیہ حملے کسی نئے محاذ کی تیاری ہو سکتے ہیں۔ برطانوی انٹیلیجنس نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ روس کا مقصد لوہانسک اور ڈونیٹسک خطے پر مکمل قبضہ کر کے وہاں روس میں شمولیت کے حوالے سے ریفرینڈم کروانا ہو سکتا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے جرمن اور فرانسیسی سربراہان سے ٹیلی فون پر گفتگو میں کہا ہے کہ وہ کیف کے ساتھ مذاکراتی عمل کا دوبارہ آغاز کر سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یہودیوں کی بڑی تعداد نے متنازعہ یہودی قوم پرست مارچ سے قبل قدیم شہر کے درمیان سے گزر کر مقدس احاطے کا دورہ کیا، جبکہ اسرائیلی پولیس نے فلسطینیوں کو مسجد اقصی کے احاطے میں محصور کر دیا۔ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے فلسطینی صحافیوں، فوٹوگرافروں کو بھی مسجد اقصی میں داخلے سے روک دیا۔ برطانوی خبرساں ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں قدیم شہر 1967 کی مشرقی وسطی کی جنگ کے دوران قبضے کا سالانہ جلوس و جشن منایا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں شرکاء نے شہر میں موجود پتھر کی تنگ گلیوں میں نعرے لگائے۔ اس سے قبل فلسطینیوں نے آگاہ کیا تھا کہ شہر میں پرچم لہرانے کی پریڈ ان کے پرانے زخموں تازہ کر سکتی ہیں۔ اس وجہ سے وہاں گزشتہ کئی دنوں سے تناؤ کی کیفیت موجود ہے۔ الجزیرہ کے صحافیوں کی سمری نے اس ضمن میں بتایا ہے کہ اسرائیل نے فلسطینی صحافیوں اور فوٹوگرافروں کو مسجد اقصی جانے سے روک دیا اور گرفتار کرنے کے بعد دھمکیاں دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق راہداری میں موجود فلسطینی مظاہرین پر ربڑ کی گولیاں چلائی گئیں تاکہ ان کو منتشر کیا جائے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 10 افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ
شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان نے استنبول میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور وزیر خارجہ سے الگ الگ ملاقاتیں کی اور دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں یوکرین کے بحران سمیت باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ترک وزیر خارجہ سے ملاقات میں شیخ عبداللہ نے اس بات کا احاطہ کیا کہ دونوں ممالک کے رہنما ترکی اور متحدہ عرب امارات کے درمیان شراکت داری کو مستحکم کرنے کے خواہاں ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا کے میزائل حملے کا خدشہ، ٹوکیو کے 100 سے زائد زیر زمین ریلوے اسٹیشنز کو پناہ گاہوں کا درجہ دے دیا گیا۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو کی بلدیہ کا کہنا ہے کہ شہر کے زیر زمین ریلوے نظام کے 100 سے زائد اسٹیشنوں کو کسی بیلسٹک میزائل حملے کی صورت میں عارضی پناہ گاہ کا درجہ دے دیا گیا۔ یہ اقدام شمالی کوریا کی جانب سے رواں سال یکے بعد دیگرے کیے جانے والے میزائل تجربات کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کی مسلح افواج نے جدید ٹیکنالوجی سے لیس ڈرون طیاروں کی خفیہ بیس کی رونمائی کی ہے۔ زیر زمین بیس میں 100 سے زائد ڈرونز موجود ہیں۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جنرل محمد باقر نے ملکی ڈرون پاور کے حامل خفیہ مراکز کا معائنہ کیا۔ سائٹ کو اسٹریٹجک ڈرونز کے لیے ایک محفوظ آپریشنل بیس قرار دے دیا گیا۔ ایرانی افواج نے زیر زمین بیس سے متعلق معلومات فراہم کی ہیں، لیکن ڈرون طیاروں کی بیس کا مقام خفیہ رکھا گیا ہے۔ خیال رہے کہ زاگرس میں موجود زیر زمین ایئر بیس پر ابابیل 5 سمیت 100 سے زائد ڈرون طیارے موجود ہیں۔ فوجی کمانڈر میجر جنرل عبد الرحیم موسوی نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کی مسلح افواج کے ڈرون طیارے خطے کے سب سے طاقتور ترین طیارے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو اتحاد میں شمولیت کے معاملے پر ترکی کا سخت موقف سامنے آ گیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے دونوں ممالک کی نیٹو اتحاد میں شمولیت کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کی حمایت کرنے والے ممالک کو نیٹو میں شامل نہیں ہونے دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ سویڈن اور فن لینڈ کے وفود سے ہونے والی بات چیت توقعات کے مطابق نہیں رہی۔ رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کی حمایت کرنے والے ممالک کی نیٹو میں شمولیت پر ہاں نہیں کہہ سکتے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں 1 جولائی سے بجلی کی قیمت میں 8 روپے فی یونٹ تک کا اضافے کا امکان۔ وزارت توانائی کے مطابق بجلی کی قیمت میں اضافہ بنیادی ٹیرف کی مد میں کیا جائے گا۔ بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی درخواستوں پر نیپرا کے فیصلے کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ نیپرا 10 بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی ریونیو ضروریات کی درخواستوں پر سماعت مکمل کر چکا ہے۔ رواں ہفتے درخواستوں پر نیپرا کی طرف سے فیصلہ متوقع ہے۔ نیپرا کے فیصلے کے بعد پاور ڈویژن حتمی فیصلے کرے گا۔ نیپرا کا فیصلہ آنے کے بعد وفاقی حکومت ٹارگیٹڈ سبسڈی کا فیصلہ بھی کرے گی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں افغان دارالحکومت کابل میں خواتین نے طالبان کی جانب سے عائد سخت پابندیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاجی خواتین نے خوراک، روزگار اور انسانی حقوق کا مطالبہ کیا۔ گزشتہ سال اگست میں اقتدار میں آنے کے بعد سے طالبان نے خواتین کے خلاف سخت پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کے اسکولوں کو کھولا جائے۔ افغانستان میں لڑکیوں کے سیکنڈری اسکول بند ہیں اور ہزاروں طالبات گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ افغانستان میں مخصوص نوکریوں کے علاوہ دیگر ملازمتوں میں خواتین کو مرکزی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ طالبان نے عوامی مقامات پر خواتین کے لیے برقع پہننا بھی لازم قرار رکھا ہے۔ یاد رہے کہ رواں مہینے طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ نے کہا تھا کہ خواتین گھر پر ہی رہیں۔ انہوں نے ایک فرمان کے ذریعے کہا تھا کہ خواتین گھر سے باہر جاتے ہوئے چہرے کا نقاب کریں اور نیلے برقعے کا استعمال کریں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔